او بھائیو کچھ سمجھ آ رہی ہے کہ کوئی نہیں؟ کوئی سمجھ آئی ہے کہ کوئی نہیں؟ یار میرے نہ دینا مارو نار، سمجھ آئی ہے کہ کوئی نہیں؟ کہ بھئی ہمارا ہے تو بخشا گیا، تو وہ تیرے ہیں ہم ان کے، وہ تیرے ہیں ہم تو ہوئے نا تیرے، تو ہوئے نا، ہائے 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 ہائے، وہ کدے کپڑا انہوں دا ہو جائے تو انہوں آگ نہیں لگ سکتی، بندہ ہو جائے تو کیسے لگ سکتی ہے؟ وہ تیرے ہیں ہم ان کے۔ تو حضرت خواجہ عبدالعزیز دباغ فرماتے ہیں کہ ولی کی صحبت کے بغیر حضور کا دروازہ نہیں ملتا، حضور کا دروازہ نہیں ملتا۔ دروازہ کیا نہیں ملتا؟ حضور ہی نہیں ملتے۔ شیخ مجدد الافسانی حضرت فاروق احمد سرہندی، توجہ میری طرف رکھیں، کوئی ساتھی اگر اٹھ کے جاتا بھی ہے تو اس کی طرف مت دیکھیں، میری طرف دیکھیں۔ آپ جتنی دیر چاہے گا مالک، اور جس کو چاہے گا وہ بیٹھ کے بات سن پائے گا۔ شیخ مجدد الافسانی رحمۃ اللہ علیہ تعالی عمرے کا پروگرام بنا، کس دا جی؟ عمرہ تو انہیں پتہ ہی ہے کہ ہوندہ ہے، تو حاضر ہوتے ہیں حضرت خواجہ باقی باللہ کے دروازے پر۔ ہون تو انہیں یہ بھی پتہ ہے خواجہ باقی باللہ کون ہے؟ یہ وہی جنے جس اپنی نماز جنازہ آپ پڑھائی۔ کسی بندے نے پوچھا خواجہ صاحب کو بقا اور فنا کسے کہتے ہیں؟ آپ نے فرمایا کل آنا، تو دوسرے دن آیا تو حضرت کا وصال ہو گیا تھا۔ آپ نے فرمایا اگر جب وہ آیا نا تو دوسرے دن آیا، وصال نہیں ہوا، دوسرے دن آیا تو آپ نے فرمایا جس دن میں فوت ہوں گا نا اس دن تجھے میں یہ جواب اس بندے سے دلواؤں گا جس نے نماز جنازہ پڑھی، میری نماز جنازہ جس نے پڑھائی۔ وہ عرصہ گزر گیا، حضرت وصال فرما گئے، وہ بھی اس تک و دو میں رہا کہ میں پوچھوں گا۔ حضرت نے نماز جنازہ جب حضرت کی رکھی گئی، ایک صاحب آئے، انہوں نے نقاب پہنی ہوئی تھی، نقاب، انہوں نے نماز جنازہ پڑھایا۔ جب وہ جانے لگے تو اس بندے نے پوچھا، اس نے کہا یار میں تم سے پوچھنا چاہتا ہوں، میں باوے کو پوچھتا رہا فنا تے بقا کے نوا دین، تو باوے اور آنکھیں سی جڑا میرا نماز جنازہ آن پڑھاوے گا وہ دے کو پوچھیں فنا کس کو کہتے ہیں، بقا کس کو کہتے ہیں، اب تو مجھے بتلا فنا کسے کہتے ہیں، بقا کسے کہتے ہیں۔ تو حضرت نے ایسے کر کے پردہ ہٹایا نا تو خود باقی باللہ تھے۔ خود کون تھے؟ باقی۔ آپ نے فرمایا فنا اسے کہتے ہیں، بقا اسے کہتے ہیں۔ یہ خواجہ باقی باللہ، اور یہ مجدد الافسانی فاروق شیخ فاروق احمد سرہندی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کون ہیں؟ اچھا بولو نا، پیر۔ تو یہ میرے نقشبندی بھائیوں کے علم میں بھی اضافہ کر دوں میں، حضرت فاروق احمد سرہندی رضی اللہ تعالیٰ، تو میرے بھی پیر پائی ہو کہ کلندری 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 کرتے رہتے ہو، میرے کو تو آپ کے دلوں میں بھی ہوگا، پتہ نہیں ہم اور ہیں تو یہ اور ہے۔ شیخ مجدد الافسانی کا ایک سلسلہ کلندری ہے، حضرت مجدد الافسانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک سلسلہ کیا ہے؟ بولو چاہ کلندری ہے۔ اگر وہ کلندری ہوئے اور میں نقشبندی بھی ہوں، اب سمجھنا بات کو، میں کیا ہوں؟ میں اپنی بات کر رہا ہوں، میں نقشبندی بھی ہوں، وہ کلندری بھی ہیں، تو پھر تم ہم دو کہاں سے ہوئے؟ تم ہم ہوئے، ہم تم ہوئے۔ سمجھ میں بات آ رہی ہے؟ میرے سلسلے میں سلسلہ نقشبند بھی ہے، مجھے چاروں خلافتیں ہیں، اور پانچویں خلافت چونکہ جس کے اندر بیعت کرتا ہوں وہ ہے شہنشاہ بغداد کے دروازے سے، بغداد شریف سے، لیکن چاروں سلسلوں میں ہمیں خلافت ہے۔ حضرت کو ادھر کلندری سلسلے میں بھی خلافت ہے، تو معنی کیا ہوا؟ جب وہ کلندری ہیں اور ہم نقشبندی بھی ہیں تو بات ایک ہے، دوسری کوئی بھی نہیں ہے، جو دوئی کرے اسے سمجھ آئی نہیں ہے، بات اسے معرفت کی خبر بھی نہیں ہے۔ معرفت میں دوئی 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 دوئی، ہم تم ہم، یہ جب تک تم ہم تم نہ ہو جائے بات بنتی نہیں ہے۔ اور اگر ہم یہ کہیں کہ ہم ہیں تم ہو تو پھر نہیں، ہم ہیں تو کیا ہم ہیں، تم ہو تو کیا تم ہو، ہم ہیں تو کیا ہم ہیں، اور تم ہو تو کیا تم ہو۔ سچی بات جانتے ہو تو یہ تم ہم ہو جاؤ، ہم تم ہو جائیں تاکہ ہم ہی ہو جائیں، او دور سارے غامی ہو جائیں۔ حضرت شیخ مجدد الافسانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مرشد پاک باقی باللہ خیال بنیا، خیال کیوں ضروری ہے بیعت؟ سنو کیوں ضروری ہے مرشد؟ سنو، جسے مرشد ملے وہ گمراہی سے نکلتا ہے، سنو، جسے مرشد ملے ہدایت پہ آتا ہے، سنو، جسے مرشد ملے وفا ملتی ہے، سنو،
جسے مرشد ملے ادا ملتی ہے سنو، جسے مرشد ملے عطا ملتی ہے سنو، جسے مرشد ملے حیا ملتی ہے سنو، جسے مرشد ملے مصطفیٰ ملتا ہے سنو، جسے مرشد ملے خدا ملتا ہے سنو۔ مرشد ملا حیا ملی، مرشد ملا ادا ملی، ادا بھی ہے نا۔ مثلا تساں جنہاں نو پیر ملیا ہے تساں اپنی اپنی حالتاں نو تکو، جڑا نہیں پیر اللہ اس دی حالت نو تک لے۔ میرے کو بندے ملنے آ رہے ہیں، تم ملنے کے سٹائل سے دیکھ لو، جس کی گردن میں سریا نہ ہو سمجھ لینا کسی فقیر سے ملا ہوا ہے، جس کی گردن میں کیا نہ ہو سریا، 1 انچ موٹا سریا ہوتا ہے، وہ آپ لوگ نہیں دیکھتے ہو، ہمیں تو وہاں سے بندہ آئے تو پتہ لگ جاتا ہے کہ کوئی، جس کی گردن سے سریا نکلا ہوا ہو، سر جھکا ہوا ہو، عجز اندر موجود ہو، تو ٹٹول کر نہیں پوچھنا تمہارا سلسلہ کیا ہے، ایمان رکھ لینا کسی مرد حق سے ملا ہوا ہے۔ سریا نکل ہی نہیں سکتا مردوں کے بغیر، گردن جھک ہی نہیں سکتی فقیروں کی سنگت کے بغیر۔ میرے کلیجے کے ٹکڑے جسے یہ ملتے ہیں انہیں ادائیں ملتی ہیں۔ انہیں کیا ملتا ہے؟ ان کی ادائیں وکھریاں، وفاواں وکھریاں، حیا وکھری، انداز وکھرے، سب کچھ ملتا ہے، مصطفیٰ و خدا بھی ملتا ہے۔ مجدد الفسانی ہوئے بیعت ہونے تو بعد جناب پروگرام بنایا عمرے دا، دل وچ خیال آیا عمرے پر جو جانا ہے تو پہلے مرشد سے نہ مل لو، پہلے مرشد سے سدھے جناب آگے دلی جان دے ہو نا، دہلی جسے کہتے ہیں، دلی آگے خواجہ باقی باللہ رحمۃ اللہ علیہ اندر حجرے میں حضرت صاحب حال بزرگ تھے، بلکہ ہیں، تھے بھی نہیں آخنا چاہیے، صاحب حال بزرگ، آپ پر کفیت رہتی تھی، خواجہ باقی باللہ پر کفیت، خواجہ باقی باللہ کی توجہ پوری دنیا میں مشہور ہے، اور کفیت آپ پر رہتی تھی تو آپ 15 16 دنوں کے بعد نکلتے تھے کمرے کے بعد، سمجھ آ رہی ہے؟ حضرت جا کے دروازے پہ کھڑے ہو گئے، مجدد صاحب باقی باللہ رحمۃ اللہ علیہ باہر آئے، ہینج کر کے تکے نا کون ہے؟ کبھی کبھی مریدوں پیروں پر یہ بھی کفیت ہوتی ہے کہ اے ہی نہ سمجھے پہ انہوں نے پتہ کو نہیں پوچھ دین کون ہے، وہ کفیت ہوتی ہے، بلکہ اس سے فائدہ اٹھانے کی کوشش کیا کرو۔ انہوں نے پوچھا کون ہے؟ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، میرے شہنشاہ بغداد نے 12 سالاں بعد علی بن ہیتو نے پوچھا کون ہے؟ 12 سال گزر کے جتیاں سدیاں کر کے جو مسجد چوں اندر نکلن غوث پاک جتیاں سدیاں، 12 سال تک نہیں پوچھا کون ہے۔ 12 سال جنہوں گزرے نے تو علی بن ہیتی نے پوچھا کون ہے؟ اس نے کہا علی بن ہیتی۔ کتنا عرصہ ہو گیا؟ اگر 12 سال۔ اگر دل وچ خیال نہیں آیا میں تیرے کو پوچھا نہیں، میں نے انہوں نے کہا جی مینوں کے غرض ہے پوچھو نہ پوچھو، میرا کام جتیاں نہ لے کردہ جانا سدیاں۔ بس وہ پہلا ہی دن تھا جب حضرت نے سنا نا ہوئے 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 سنے ہیں، پھر اگوں گل سنے ہیں، وہ تیرے ہیں تو ہم ان کے ہیں۔ جدوں یہ گل کی نا تو آپ نے فرمایا چل پھر، جمعے کا دن تھا، فجر کی نماز میں یہ واقعہ پیش آیا تو آپ نے فرمایا چل پھر آمینہ جمعے تیرے نہ گل کرساں آج۔ نظر پہ گئی نا، تو جمعے والے دن ممبر پر غوث پاک بیٹھے ہوئے جناب تقریر کر رہے ہیں تو علی بن ہیتی پہلی صف میں، تو سہ گیا علی بن ہیتی، اے جس طرح میرا سنگی سہ جانا، سہ گیا۔ وہ غوث پاک ممبر چوں اترے، دوڑ دے جا کے دو زانو ہو گئے علی بن ہیتی کے سامنے، مصطفیٰ سے ملاتے ہیں، ہاتھ باندھے ہوئے، لوگ سارے پریشان، پہ علی بن ہیتی کے سامنے، یہ تو جوتیاں سیدھی کرتا ہے ان کی، آج ان کو کیا ہو گیا؟ غوث پاک وہ ہاتھ باندھے بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو لوگوں نے پوچھا، جب آنکھ کھولی انہوں نے، آپ نے فرمایا اس کا جواب میں نہیں دوں گا، اس سے پوچھو۔ انہاں بندیاں نوں دس تو کہ پہ تک دیں، انہاں کہا میری اکھ لگ گئی تو لگ ہی گئی، اکھ میری لگی تے لگ ہی گئی۔ تو مدینے والے لجپال کا دیدار ہو رہا تھا، تو میں حضور سے بات کر رہا تھا، حضور مجھے فرما رہے تھے پتری میرا عبدالقادر جے چاہتا ہے نا بھئی مینوں پاویں تو عبدالقادر دیاں جتیاں نوں نہ چھوڑیں۔ اب میں عرض کرنے کا مطلب کیا ہے کہ وہ خواب میں حضور کو دیکھ رہا ہے، علی بن ہیتی غوث پاک جاگ دیا تک دے پہ علی بن ہیتی نو حضور نو تک رہن، یہ ان کے دروازے سے ملنے سے حضور تک بندہ پہنچتا ہے۔ یہی حال اب یہاں پر ہے، صاحب حال بزرگ ہیں باقی باللہ
تو دروازے پر آ کر حضرت خواجہ مجدد الافسانی کھڑے ہو جاتے ہیں. تو حضرت آتے ہیں, پوچھتے ہیں کون ہے, کیڑا ہے؟ وہ کہتے ہیں میرا نام احمد ہے. اے بھی نکتہ ہے, میں چپ کیوں ہوا, انج کیوں میں کیتا ہے, اس وچ کوئی انداز ہے. پیر کے دروازے پر جا کر اپنی پوسٹیں شوسٹیں کبھی نہ بتلانا. سمجھ آ رہی ہے؟ اے میرے جو پیر بھائی بھی ہیں نا, پیر بھائی بھی, میرے جو پیر بھائی بھی ہیں, یہ میرے بچے کو پتہ ہے, میرے جو پیر بھائی بھی ہیں اگر وہ آ جائیں تو میں ان کے سامنے گدی پر نہیں بیٹھتا. ایک اور کبھی بھی میرے اگر وہ فون کریں تو یہ لفظ میں نہیں بولتا مفتی محمد جمال الدین, پورا نہیں بولتا, جمال بولتا ہوں صرف, حالانکہ نام میرا کچھ اور ہے, جمال الدین نہیں ہے. تو جمال بولتا ہوں میں, صرف جمال. یہ فقراء کا ادب ہوتا ہے, اللہ ہم سب کو عطا فرمائے. تو کئی لوگوں نے شوق ہوتا ہے نا, بریگیڈیئر فلانا صاحب آئے, میجر فلانا صاحب آئے. اے بریگیڈری تے میجری تے کرنیلی جدوں گھر چھڈ کے خالی فقیر ہو کے دروازے تے جاؤ گے نا تے پر پر کے جام تمہیں محبت مصطفیٰ دے پلا دیتے. ایک زمانہ پہلے, فقیر کا نام نہیں بتلاتا ہوں میں آپ کو, ایک زمانہ پہلے کوئی 8-10 سال پہلے ایک فقیر داتا صاحب کی دربار پہ حاضر ہوا. رات کا ٹائم تھا, 3 بجے کا ٹائم. اس فقیر کو داتا صاحب زہر بزہر ملے, جیسے یہ, جیسے میں اور آپ ایسے زہر بزہر ملاقات ہوئی. اور اس فقیر نے, جب وہ فقیر بیٹھا تو وہ فقیر قصیدہ غوثیہ شریف پڑھتا تھا, اور کسی بشر کو نہیں تھا پتا کہ یہ فقیر قصیدہ غوثیہ پڑھتا ہے. تو جب داتا صاحب علیہ رحمت الرحمن کے سامنے وہ فقیر بیٹھا تو داتا صاحب نے اسے کہا کہ قصیدہ غوثیہ سنا. تو وہ فقیر حیران رہ گیا کہ یہ کون بندہ ہے. پہلے اس فقیر کو سمجھ نہیں آئی کہ یہی داتا صاحب ہیں. تو اس نے کہا کہ سناتا ہوں. جب اس فقیر نے قصیدہ غوثیہ شروع کیا تو اس فقیر کو زمانہ ہو گیا تھا قصیدہ غوثیہ پڑھتے, کبھی وہ بھولا نہیں تھا, لیکن اس روز وہ فقیر بھول گیا اور شعر جو ہے پڑھتے پڑھتے اس کو 2-3 شعر بھول گئے. تو داتا صاحب نے پھر وہ لقمہ دیا کہ یہ یوں پڑھو, یوں پڑھو. تو وہ فقیر حیران رہ گیا کہ یہ زہرن تو ایسے ہی لگتا ہے کوئی ملنگ جا گنڈیریاں بیچنے اللہ, تو یہ کپڑے بھی یہ اس طرح دینے, تو یہ لقمہ اس کو قصیدہ غوثیہ آتا ہے. تو اس فقیر نے, اس فقیر کی اس باطنی کفیت کو داتا صاحب نے بھانپ لیا, اور داتا صاحب نے اس فقیر سے کہا تمہارا کیا خیال ہے بھئی علی اجویری وہ قبر میں ہے, یہاں نہیں ہو سکتا. سمجھ میں آ رہی ہے؟ اچھا یہ واقعہ کہ کتاباں شتاباں نہ لوڑ دے رہے, کتاباں نہیں تو لبن لگا. تو جب وہ فقیر وہاں سے اٹھنے لگا تو وہ حضور داتا صاحب علیہ رحمت الرحمن نے اس فقیر سے یہ کہا, چونکہ تیری نسبت شیخ عبد القادر جیلانی سے ہے, تو جس کی نسبت شیخ عبد القادر جیلانی سے ہے اس کی نسبت دنیا کے ہر ولی سے ہے. تو اس درویش نے, فقیر نے عرض کی حضور اتنا بڑا کرم آپ نے فرمایا کہ آپ قبر اطہر سے باہر نکل کے آئے اور آپ نے ملاقات کی. تو انہوں نے کہا اس کرم کی وجہ بھی تو سن لے, تو خالی ہو کر آیا, تو اور اس کو کچھ چیزیں گن کر فرمایا اگر تو یہ سمجھ کے آتا اپنے آپ کو, یہ سمجھ کے آتا, یہ سمجھ کے آتا, یہ تو پھر ہم تجھے نہیں ملتے, ہماری قبر ہی نظر آتی. لیکن تو خالی ہو کر آیا ہے. تو تو نے کہا کچھ بھی نہیں ہے, خالی خالی. ہم نے کہا ایسا عاجز ہو کر آیا ہے, اٹھ کے باہر نکل کے ہم ملے ہیں تجھ سے. اوہو, اس بات کو حضرت کھڑی شریف والے کے شعر سے ثابت کر دیتے ہیں. وہ فرماتے ہیں کہ جیڑا پاک غروروں ہوئے پر کر دین دے نوروں, ولی اللہ دے پانڈا تک کے اتے پاندے خیر حضوروں, تے جیڑا پاک تکبروں ہووے یارو پر کر دین دے نوروں. جو غرور سے, یرا بہ جاؤ انہیں بیٹھ جاؤ, یہ بار بار اٹھو گے ڈسٹربنگ ہوئے گی. جو غرور سے پاک ہو, جو غرور سے, اللہ کے ولی اس کو نورن علا نور کرتے ہیں. تو داتا بات پھر وہیں پر آ گئی.
آپ نے فرمایا کون ہے؟ آپ نے کیا فرمایا؟ کون ہے؟ تو عاجزی سے کہا آپ کا غلام احمد، آپ کا غلام۔ اللہ پاک سارے مریدوں کو اپنے پیر کا ادب عطا فرمائے۔ آپ کا غلام، میں آپ کو کیا پتہ ہے، میں حالی تقریر نہیں کر رہا ہوں، تربیت بھی کر رہا ہوں، تربیت بھی کر رہا ہوں۔ آپ کا غلام احمد اے برہان تواڈے علاقے وچ ہے نا برہان، اس برہان وچوں ایک سید زادہ اٹھیا تے پوچھیا کتھے ہے؟ تاجدار گولڑا کو، پیر میر علی شاہ صاحب۔ پیر میر علی شاہ صاحب کو لگے خلقت دا جوں صاحبزادے سید زادے دے دل وچ خیال آیا پئی اے پیر صاحب کوئی تسخیر کا عمل کرتے ہیں۔ کیا کرتے ہیں؟ تسخیر کا عمل کرتے ہیں۔ اتنی مخلوق بغیر تسخیر کے عمل کے نہیں آ سکتی۔ تو پیر صاحب چونکہ ولی اللہ کے ہیں، میرے علی شاہ، وہ تو میرے علی ہیں، میرے، اب میرے علی کہو تب بھی یا میرے علی کہو تب بھی۔ تو پیر صاحب نے نا بھانپ لیا۔ پیر صاحب نے فرمایا میاں صاحب زادے، تسخیر جو ہے نا یہ وظیفوں سے نہیں ہوتی، تسخیر جو ہے نا یہ وظیفوں سے، اپنے دماغ سے بزرگی کی بو نکال دو، اللہ پوری مخلوق تمہارے جوتوں کے نیچے کر دے گا۔ اپنے دماغ سے بزرگی کی، یہ مت کہو کہ میں بزرگ ہو گیا ہوں، اللہ تجھے بزرگ بنا دے گا۔ تو اولیاء کے آستانے پر عاجزی سے حاضر ہونا چاہیے، تو نام بھی ایسے لینے چاہیے، جی میں آپ کا غلام احمد ہوں۔ مجدد صاحب نے جب یہ فرمایا نا، آپ نے فرمایا کس کام کے لیے آئے ہو؟ انہوں نے کہا حضور میں مدینہ شریف جانا چاہتا ہوں۔ توجہ رکھنا، دل تھا حضور کے روزے پر حاضر ہونے کا، دل میں خیال آیا آپ کا سلام کر لوں، پہلے اجازت لے لوں۔ کیا کر لوں؟ ہوں تو پیران دا پتہ ہی پوری ہوتا تو نہ مریدان دا، تو پہلے شادیاں بچوں کی کرنی ہوتی تھی تو پہلے پیر صاحب سے اجازت لو، دیہاڑے رکھنے نے تو پہلے حضرت صاحب سے اجازت لو، کرے سفر کرن جانا ہے کاروبار واسطے پہلے حضرت صاحب سے اجازت لو۔ جن لوگوں کا یہ ترہ امتیاز ہو، خدا کی عزت کی قسم کبھی وہ ڈوب سکتے ہی نہیں ہیں، کبھی وہ ڈوب۔ لگے ہاتھوں آپ کو مثال دے دوں، لگے ہاتھوں شیخ حماد دباس کون تھے؟ غوث پاک کے مرشد حماد دباس، عبد القادر جیلانی محبوب مرشد، ان کا ایک مرید عبد القادر جیلانی محبوب سبحانی حضور غوث پاک کا پیر بھائی، وہ شیخ حماد دباس کے پاس گیا، اس نے کہا میں نے جانا ہے کاروبار کے لیے۔ آپ نے فرمایا پھر؟ آخر اجازت دیو نا میں کاروبار کرنے جاواں۔ انہوں نے آخر آنکھاں بند کی تھیں، انہوں نے کہا مت جانا، مت جانا، اکھاں بند کر کے نا، یہ بھی نہ آخیا کرو اکھاں بند کر کے کچھ نہیں تک دے، یہ بہت کچھ دیکھتے ہیں۔ اکھاں بند کی تھیں، انہوں نے کہا نہیں جانا۔ اس کے حضور کیوں؟ قتل ہو جائے گا۔ کیا ہو جائے گا؟ وہ واپس آ گئے۔